صاف پانی اتھارٹی کا خصوصی اجلاس، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پانی کی بوتلوں پر چارجز لگانے کی تجویز مسترد کر دی۔ خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ کی مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی مذمت۔ قصور میں یوم شہداء پولیس کے موقع پر تقریب، قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان کی خصوصی شرکت، شہداء کی فیملیز میں تحائف تقسیم کیے۔ یوم استصال کشمیر کے موقع پر وزارت امور کشمیر کی زیر اہتمام یکجہتی واک، چیئرمین نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن، اعلیٰ افسران اور ملازمین نے شرکت کی۔ یوم استصال کشمیر کے موقع پر ڈپٹی کمشنر جھنگ کی زیر قیادت ریلی، سول سوسائٹی، زرعی افسران، انجمن تاجران، طلباء و طالبات اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ گوجرانوالہ میں یوم استصال کشمیر ریلی کا انعقاد، ڈپٹی کمشنر آفس میں پرچم کشائی کی گئی، شرکاء کی پاکستانی اور کشمیری پرچم تھامے کشمیر کے حق میں نعرے بازی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا مریم نواز ہیلتھ کلینک مناوا کا دورہ، مختلف وارڈز اور سیکشنز کا معائنہ کیا، مریضوں سے ادویات کی دستیابی بارے دریافت کیا۔ سرگودا میں یوم شہداء پولیس کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد، آر پی او شہزاد آصف خان، ڈی پی او نے شہداء کے بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ ہیڈ ڈاکٹر محمد شہزاد محمود کا رات گئے گورنمنٹ جنرل اسپتال سمن آباد فیصل آباد کا دورہ، مختلف شعبوں کا جائزہ لیا۔ مردہ بدبودار گوشت فروخت کرنے والے قصاب پولیس کے پہنچنے سے پہلے فرار، مقدمہ درج، گرفتاری کے لیے چھاپے۔ پاک پتن میں مخالف رکنی افسران کے ساتھ مل کر کھڑی فصلوں پر ہل چلا دیا، 68 سال سے اراضی پر رہائش پذیر خواتین اور دیگر اہل خانہ پر تشدد کیا گیا، متاثرہ افراد کا الزام۔ جوز بٹلر نے کرون پلاٹ کا ریکارڈ توڑ کر ٹی20 کرکٹ میں تاریخ رقم کر دی، 14,833 رنز کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گئے۔ دھوکہ دہی کا مقدمہ، بھارتی عدالت نے سلمان خان اور ان کی بہن کو طلب کر لیا۔ السلام علیکم ناظرین، مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد شیخ وینس اور میں ہوں یسرا شاہد۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ گھر ہو وہاں سکون کا تحفظ ہو جہاں، اجوا سٹی لالیاں، الحمدللہ شیخو پورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیاں میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی، اجوا سٹی لالیاں، خاص ان کے لیے جو بر وقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیاں شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں، ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیاں جھنگ روڈ، موبائل 030884705555، a project of Ajwa Builders۔
ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صاف پینے کے پانی کی بوتلوں پر چارجز عائد کرنے کی ابتدائی تجویز مسترد کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ عوام کو ان کی دہلیز تک صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت صاف پانی اتھارٹی کے خصوصی اجلاس میں 4 اضلاع میں جاری کلین ڈرنکنگ واٹر پائلٹ منصوبے کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے منصوبے کی روزانہ رپورٹ طلب کرتے ہوئے بہاولپور، رحیم یار خان اور خوشاب کے ڈپٹی کمشنرز کو عوامی فیڈ بیک حاصل کرنے اور پانی کی روزانہ ضروریات کا تعین کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے صوبہ بھر میں واٹر فلٹریشن پلانٹس کے 1886 منصوبے جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت جاری کی۔ اجلاس میں صوبے بھر میں 670 بوٹلنگ پلانٹس کے قیام اور 4020 ڈسٹریبیوشن پوائنٹس قائم کرنے کی تجاویز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ عوام کو ان کی دہلیز پر پینے کا صاف پانی پہنچانا میرا عزم ہے۔ پینے کا صاف پانی پنجاب کے ہر شہری کا حق ہے۔ جہاں پینے کا صاف پانی میسر نہیں وہاں ہر صورت بوتلوں میں بند پانی پہنچائیں گے۔ عوام بالخصوص خواتین اور بزرگوں کو سر پر پانی لے جاتے دیکھ کر ناقابل بیان تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ گلگت سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے شکور اعظم رومی کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے یوم استصال کشمیر پر بھارتی جارحیت اور مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کی وادی کو دنیا جنت کے نام سے جانتی تھی، لیکن خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد بھارتی قابض ریاست نے کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کئی سالوں سے مقبوضہ وادی کے عوام آزادی اظہار اور دیگر بنیادی حقوق سے محروم ہیں اور نہتے کشمیریوں کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ گورنر نے مزید کہا کہ 9 لاکھ بھارتی فوج کی جانب سے مقبوضہ وادی میں جاری محاصرے کو بلا تاخیر ختم کیا جائے۔ بھارتی اقدام نے پورے جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کو داؤ پر ڈالا ہے۔ سید مہدی شاہ نے اقوام متحدہ سے پرزور اپیل کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق بحال کرائے۔ یوم شہداء پولیس کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان کی خصوصی شرکت۔ وزیر مملکت ملک رشید احمد خان، MNA رانا محمد حیات خان، سعد وسیم شیخ، MP ملک احمد سعید خان، محمد الیاس گجر، احسن رضا خان اور حاجی نعیم صفدر انصاری نے شرکت کی۔ قصور سے مشرق ڈیجیٹل کے عامر سہیل کے مطابق شہداء پولیس کی فیملیز، DPO آفتاب احمد پھلروان، ڈپٹی کمشنر آصف رضا، ممبران امن کمیٹی، تاجروں، وکلاء، صحافیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے DPS آڈیٹوریم میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی۔ قائم مقام گورنر اور دیگر پارلیمنٹیرینز نے شہداء پولیس کی فیملیز میں تحائف تقسیم کیے اور پنجاب پولیس کے شہداء کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ ملک احمد خان نے قصور پولیس کے 35 شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا اور DPO آفس میں شہداء کی عزت اور تکریم کے لیے وال آف آنر بنانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے شہداء کے بچوں کے لیے بیرون ملک پوسٹ گریجویشن تعلیم کا اعلان کرتے ہوئے کہا بچوں کے لیے جو کچھ بھی کر سکے کریں گے۔ قائم مقام گورنر نے مزید کہا زندہ قومیں اپنے مستقبل کے لیے خود کو قربان کرنے والے شہداء کو کبھی فراموش نہیں کرتی۔ جرائم کے خاتمے، عوامی تحفظ اور فرض کی ادائیگی کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء ہمارے ہیرو ہیں، ان کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تقریب میں ملی نغمے، شہداء کے بچوں نے تقاریر، شہداء پر ڈاکومنٹریز بھی پیش کی گئیں۔ یوم استصال کشمیر کے موقع پر وزارت امور کشمیر کے زیر اہتمام یکجہتی واک نیوٹیک کی قیادت اور ملازمین نے بھرپور شرکت کی۔ وزارت امور کشمیر، گلگت بلتستان اور ریاستیں اور سرحدی امور کے زیر اہتمام یوم استصال کشمیر کے موقع پر ریڈیو پاکستان چوک سے ڈی چوک تک یکجہتی واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے چیئرمین، اعلیٰ افسران اور ملازمین نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل نیوٹیک حیدر عباس نے نیوٹیک کے افسران، ملازمین اور طلباء کے ہمراہ یکجہتی واک کی قیادت کی، جبکہ ادارے کی جانب سے قومی یکجہتی اور کشمیری عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ شرکاء نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی اور بھارتی مظالم کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ تقریب میں وفاقی وزیر برائے امور کشمیر، گلگت بلتستان اور ریاستیں اور سرحدی امور انجینئر امیر مقام اور وفاقی وزیر برائے قومی صحت مصطفیٰ کمال نے خصوصی شرکت کی۔ یکجہتی واک کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت، بھارتی غیر قانونی اقدامات کی مذمت اور کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے پیغامات درج تھے۔ ریلی کے دوران شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت ہر سطح پر جاری رکھے گا اور ان کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ یوم استصال کشمیر کے موقع پر ڈپٹی کمشنر بابر صاحبدین کی زیر قیادت ضلع کونسل سے DC آفس تک ریلی کا انعقاد۔ سول سوسائٹی، ضلعی افسران، انجمن تاجران، طلباء و طالبات اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ چنگ سے مشرق ڈیجیٹل کے وہاب جعفر کے مطابق ریلی کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد آزادی کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر سطح پر کشمیری عوام کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند کرے، عالمی برادری کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیہ دلانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ریلی کے دیگر شرکاء نے بھی یوم استصال کشمیر کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کشمیری عوام کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
اب بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں۔ شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہوگی، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے۔ دیکھتے رہیے شہر آثار مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ گجرانوالہ میں یوم استحصال کشمیر ریلی کا انعقاد۔ ریلی سے قبل ڈپٹی کمشنر آفس میں پرچم کشائی کی گئی۔ ریلی میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے عتیق یوسف کے مطابق ریلی کے شرکاء نے کشمیر کے حق میں نعرے بازی کی۔ انہوں نے پاکستانی اور کشمیری پرچم تھامے ہوئے تھے۔ کمشنر محمد علی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی قیادت میں ریلی ڈی سی آفس سے شروع ہو کر دستگیر چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ان کا حق دیا جائے۔ ریلی میں علماء کرام، ممبران ضلعی امن کمیٹی، ایجوکیشن، ہیلتھ، سول ڈیفنس، ہائر ایجوکیشن، واسطہ ستھرا پنجاب، پی ایچ اے، میونسپل کارپوریشن، ضلع کونسل، لوکل گورنمنٹ، سوشل ویلفیئر اور دیگر محکموں کے افسران اور ملازمین بھی شریک تھے۔ ریلی میں شریک طلباء اور شہریوں نے بھارتی مظالم کی مذمت کے لیے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا مریم نواز ہیلتھ کلینک مناوا کا دورہ، طبی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے محمد شاہ زیب کے مطابق محمد علی اعجاز نے کلینک کے مختلف وارڈز اور سیکشنز کا معائنہ کیا اور مریضوں سے براہ راست ملاقات کر کے ادویات کی دستیابی اور سہولیات بارے دریافت کیا۔ دورے میں ان کے ہمراہ سی ای او ایم سی کلیم یوسف اور اسسٹنٹ کمشنر واگا حافظ ذیشان منظور سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے نمائندے بھی موجود تھے۔ سی ای او ہیڈ ڈاکٹر آصف ارباب خان نیازی اور اے سی واگا نے ڈی سی لاہور کو کلینک کی کارکردگی، مریضوں کے ڈیٹا اور دستیاب طبی آلات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ٹی سی لاہور نے کلینک میں موجود مریضوں اور ان کے لواحقین سے گفتگو کی اور طبی ٹیسٹوں اور ادویات کی مفت فراہمی بارے استفسار کیا۔ فیصل آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے دانش شبیر کی رپورٹ بلٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں یوم شہداء پولیس کے سلسلے میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پولیس کے شہداء کی فیملیز کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ تقریب میں آر پی او فیصل آباد سویل اختر سکھیرا، سی پی او تنویر حسین، ایس ایس پی آپریشنز، ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے علاوہ پارلیمنٹرین، سول سوسائٹی اور پولیس افسران اور جوانوں نے شرکت کی۔ آر پی او سویل اختر سکھیرا نے شہداء پولیس کی فیملی سے ملاقات کی اور مسائل دریافت کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آر پی او کا کہنا تھا شہداء کی قربانیوں کا قرض کی صورت اتارا نہیں جا سکتا۔ فیصل آباد پولیس 115 شہداء کی وارث ہے۔ آر پی او نے کہا پولیس شہداء کے خاندانوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ یوم شہداء پولیس کے موقع پر سرگودا میں پروقار تقریب، پولیس شہداء کے اہل خانہ نے خصوصی مہمانوں کی حیثیت سے شرکت کی۔ مشرق ڈیجیٹل کے ماہر نوید اختر کے مطابق آر پی او محمد شہزاد آصف، ٹی پی او توقیر محمد نعیم اور دیگر اعلیٰ پولیس افسران، کمشنر حافظ شوکت علی، ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چودھری اور مختلف سول اداروں کے سربراہان بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ شہداء کے ورثاء کو خصوصی پروٹوکول کے ساتھ تقریب میں لایا گیا۔ تقریب میں ملی زخمیوں اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے والے ترانے پیش کیے گئے۔ شہداء پولیس کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کمشنر حافظ شوکت علی نے تقریب سے خطاب میں کہا پولیس شہداء نے قوم کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پنجاب پولیس کے شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شہید عامر رضوان خان اور شہید عبدالوحید کے بچوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ آر پی او شہزاد آصف خان اور ڈی پی او نے شہداء کے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ یوم شہداء پولیس کے موقع پر شیخوپورہ پولیس کے زیر اہتمام ضلع بھر میں پولیس شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شمع روشن کرنے کی پروقار تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر شہداء وطن کی لازوال قربانیوں کو بھرپور انداز میں یاد کیا گیا اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ ماناوالا سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے محمد مصطفیٰ ملک کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی آفس شیخوپورہ میں یادگار شہداء پر منعقدہ تقریب میں ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد نواز سیال نے شمع روشن کر کے شہداء پولیس کی بے مثال خدمات اور قربانیوں کو سلام پیش کیا۔ پولیس لائنز شیخوپورہ میں قائم یادگار شہداء پر بھی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جہاں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر نے شمع روشن کر کے شہداء پولیس کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب میں پولیس افسران، جوانوں اور دیگر شرکاء نے شہداء کی سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اب بڑھتے ہیں ایک اور وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ کیا آپ کا خواب ہے بیرون ملک تعلیم، پی آر یا اسکلڈ اور بزنس امیگریشن، لیکن پریشان ہیں کہ آغاز کہاں سے کریں؟ مشرق ڈیجیٹل لا رہا ہے آپ کے لیے ایک منفرد پروگرام جس کا نام ہے میرا مستقبل، جس میں آپ کو ملے گی معروف کنسلٹنٹ کی پروفیشنل اور قابل اعتماد رہنمائی۔ کون سا کورس، کون سا ملک اور کون سی یونیورسٹی، آپ کو ملے گا آپ کے پروفائل کے مطابق بہترین راستہ۔ کوئی غلط دعوے نہیں، کوئی شارٹ کٹس نہیں، صرف واضح پلان، بر وقت رہنمائی اور درست فیصلے میں معاونت۔
इस सब कुछ के लिए देखिए प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल हर जुमा की रात 8 बजे सिर्फ मशरक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत शहरियों को बेहतर और मियारी तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए महकमा सेहत मुतहर्रिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद शहजाद महमूद ने रात गए गवर्नमेंट जनरल अस्पताल समनाबाद का अचानक और तफसीली दौरा किया। उन्होंने मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात, अद्वियात की दस्तियाबी, सफाई के इंतजामात और अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। मजीद देखिए मशरक डिजिटल के शबीर हुसैन आजाद की ये रिपोर्ट। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन और सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर की हिदायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद शहजाद महमूद ने गवर्नमेंट जनरल अस्पताल समनाबाद के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी और तशखीसी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने जेरे इलाज मरीजों की इयादत की, उनसे फर्दन मुलाकात की और इलाज, डॉक्टरों के रवैये और अस्पताल में दस्तियाब सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मरीजों की शिकायत और तजावीज़ सुनने के बाद मुताल्लिका अफसरान को मौके पर ही जरूरी हिदायत जारी की ताकि मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जा सके। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद महमूद ने अस्पताल की फार्मेसी का भी मुआयना किया और मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के निज़ाम का जायजा लिया। उन्होंने वार्ड्स, बाथरूम्स और अस्पताल के इहाते में सफाई के इंतजामात, तिब्बी आलात की देखभाल और उनके तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात का भी तफसीली मुआयना किया। बादअज़ां ऑपरेशन थिएटर्स का दौरा करते हुए आलात की स्टेलाइजेशन, रिकॉर्ड और रजिस्टर्स की जांच पड़ताल की और सर्जिकल सर्विसेज के मेयार को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुताल्लिका अमले को जरूरी हिदायत जारी की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना था कि मरीजों को मेयारी, बरवक्त और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है और इस ज़िम्न में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन दानिश चौधरी के साथ शब्बीर हुसैन आज़ाद, मशरक डिजिटल, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सरगोदा के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में टाइकोवांडो के मुकाबले मुनक्किद। नौजवान खिलाड़ियों ने भरपूर जोश जज्बे के साथ शिरकत करते हुए अपनी बेहतरीन फ़नी महारत का मुजाहरा किया। मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज के मुकाबले हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। मुकाबलों के इख्तिताम पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साइमा मंजूर ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर तैयब बशीर, शेख उमर फ़ारूक और टाइकोवांडो से तल्लुक़ रखने वाले कोचेस और ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। बादअज़ां यौम इस्तिसाल कश्मीर के सिलसिले में कश्मीर की आवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई। मशरक डिजिटल के मसूद अहमद साकिब के मुताबिक हुजा शाह मुकीम में वेटनरी ऑफिसर शाहिद मुमताज़ ने चूनिया रोड न स्लॉटर हाउस पर कार्रवाई करके मुर्दा और बदबूदार गोश्त फरोख्त करने वाले कसाब का ठेला पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान तनवीर हैदर नामी कसाब के ठेले से भारी मिकदार में बीफ बरामद हुआ, जिसे मुआयना पर मुर्दा और नाकाबिले इस्तेमाल करार दिया गया। पुलिस के पहुंचने से पहले मुलजिम मौके से फरार हो गया। वेटनरी ऑफिसर की मुद्दत में थाना हुजा शाह मुकीम में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे शुरू कर दिए गए हैं। पाक पतन से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे इमरान साई की रिपोर्ट ब्रिटेन में शामिल करते हैं, जिसके मुताबिक थाना कलियाना की हदूद चक 6 KB में मुबैना तौर पर ज़ेरे काश्त अराज़ी पर खड़ी फसलें उजाड़ने के हवाले से मुतासब अफराद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुतल्लिक़ा अफसरान ने मुबैना तौर पर मुखालिफ गिरोह के साथ मिलकर उनकी फसलों पर हल चलाकर उन्हें तबाह कर दिया। मुतासब अफराद के मुताबिक गुज़श्ता 68 साल से इस अराज़ी पर रिहाइश पजीर और काश्तकारी करते आ रहे हैं, लेकिन मुबैना तौर पर मुतल्लिक़ा अफसरान ने मुखालिफ फरीक के साथ मिलकर उनकी तैयार फसलों पर हल चला दिया। मुतासिरीन का कहना है कि कार्रवाई के दौरान इन पर और इनके अहल खाना, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, मुबैना तशद्दुद किया गया। मुतासर ख़ानदानों का मज़ीद दावा है कि हाई कोर्ट का स्टे आर्डर और वाक़े से मुतल्लिक़ मेडिकल रिपोर्ट मौजूद होने के बावजूद पुलिस थाना कलियाना ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा कर ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। ਅਸੀਂ 1968 ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਜਬਾਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜ਼ੇਰੇ ਸਮਾਅਤ ਤੇ ਸਟੇ ਹੈ। ਸਟੇ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ अपील करने हैं कि साड़ी दाद रसी की
इंग्लैंड के मायानाज बल्लेबाज जॉस बटलर ने टी20 क्रिकेट की तारीख में बड़ा संग मील अबूर करते हुए वेस्ट इंडीज के साबिक ऑलराउंडर कैरोन पोलार्ड को पीछे छोड़ दिया। बटलर ने ये एजाज दी 100 टूर्नामेंट के एक मैच में हासिल किया, जहां उन्होंने 6 छक्कों की मदद से 51 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर मैनचेस्टर सुपर जायंट्स को मुसलसल 3 शिकस्तों के बाद बड़ी कामयाबी दिलाई। बटलर ने पहले छक्के के साथ पोलार्ड के 14,803 टी20 रन का रिकॉर्ड अबूर किया। जॉस बटलर 492 इनिंग्स में 14,833 रन के साथ पहले नंबर पर आ गए हैं, जबकि पोलार्ड दूसरे नंबर पर चले गए हैं। वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल 455 इनिंग्स में 14,562 रन के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। चंडीगढ़ की मकामी अदालत ने अदाकार सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री और स्टाइल एंड कंटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर को मुबैना धोखाधड़ी के मुकदमे में तलब कर लिया। अदालत ने तमाम अफराद को 5 अक्टूबर को पेश होकर इल्ज़ामात पर जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। ये मुकदमा चंडीगढ़ के ताजिर अरविंद गुप्ता की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया है, जिनका मौक़िफ़ है कि उन्हें बैंक ह्यूमन ज्वेलरी शोरूम खोलने के लिए झूठे दावों पर आमादा किया गया, जिससे उन्हें कई करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। दरख्वास्त के मुताबिक अरविंद गुप्ता ने शोरूम कायम करने पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए सरमायाकारी की, जिनमें से 1 करोड़ रुपए सिर्फ शोरूम की तमीर और तैयारी पर खर्च हुए। शिकायत में कहा गया है कि शोरूम खुलने के बाद कंपनी ने वादे के मुताबिक कारोबारी मुआवनत फराहम नहीं की। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।